السلام علیکم جن ناظرین نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ. سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں. سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے. سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا. حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے. اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا. ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی. تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے. دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا. پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا. بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم. یہ بخاری ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفائی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. تو اللہ نے دیکھے نا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں. حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے. اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا. آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر. حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں. اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں. تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری تو حضرت احمد کبیر رفائی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا. عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے. اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے. وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے.
جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے، خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو کری رہے جی، وہ جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی. وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا، مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، واٹا کھیدا ہے اپنی زبان ہے. تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے، یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی کو. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے تو قادر مطلق ہے، اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض، تو مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجب طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے. وہ ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے تیتھوں اتے. رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے تے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تیتھوں اتے. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے. تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ. حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو. نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. میرے دوستو، انسان نہ زندگی میں سکون کی تلاش میں رہتا ہے. سکون سب سے بڑی تندرستی کا نام ہے، سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے.
اور سکون ہی سب سے بڑی راحت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سکون تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور خبردار کر کے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو اطمینان قلبی کی بات کی گئی تو شاید تسبیح لے لیں اور سارا دن پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس سے دل کو سکون ہوگا۔ اس سے بھی ہوتا ہے، شاید الحمد شریف کا وظیفہ سارا دن پڑھیں تو اس سے راحت ہوگی، اس سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کر لو تمہیں سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ کی آیات میں غور کرو گے تو تمہیں سکون نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید رکھو گے تو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ جو تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا نا، یہ اس وقت نصیب ہوگا جب تم وعدہ محبوب پر یقین کر لو گے۔ یہاں ذکر الہی سے یہ مراد ہے کہ تمہیں رب و رسول کی کئی ہوئی باتوں پر مکمل اعتماد ہو۔ دیکھیں نا، انسان الجھا سا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں، بے چین بڑا ہوں، بے قرار بڑا ہوں، تو اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے رب و رسول کی باتوں کی طرف، رحمت الہی کی طرف وہ تھوڑا دھیان کرے تو اللہ اسے سکون عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو دن بدن کوئی نہ کوئی مایوسی اس کے قریب آتی جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ بیمار آدمی بیچارہ بڑا ہی بے سکون ہوتا ہے، ساری نعمتیں ہوں پر شفا نہ ہو تو نہ نیند آتی ہے، نہ روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے عطائی ڈاکٹروں کی دکانیں بڑی چلتی ہیں نا، اور بہت سارے جعلی حکیم بڑی تیزی کے ساتھ مال کماتے ہیں، اور دم درود والے جعلی عاملوں کے پاس جو بہت زیادہ رش رہتا ہے، تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ آپ کہیں کہ بڑا صاحب کرامت بندہ ہے تو اس لیے رش زیادہ، یہ کوئی کمال نہیں۔ لوگ جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہی بڑا ہوتا ہے، اس کو شفا سے غرض ہوتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے کو بندہ کہنا پشاور سے بھی 2 گھنٹے آگے کا رستہ ہے اور تو جا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ چونکہ بیمار ہے، اسے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرے گھٹنے کی درد جائے، تم جہاں کہتے ہو میں وہاں جانے کو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بے چین ہوتا ہے بندہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مرض ہو اور بیمار بھی بی بی ہو، اور مرض بھی اسے مرگی کا ہو۔ مرگی کا مرض انسان کا اعصابی مرض ہوتا ہے، وہ دماغ سے لے کر پورے وجود کو تکلیف دیتا ہے، لوگ پھڑکنے لگتے ہیں، اور ایسا آدمی کو نارمل لائف نہیں گزار پاتا، نہ کسی شادی پہ جا سکے گا، نہ بیاہ پہ، نہ کہیں اور۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیمے انداز میں اس سے ایک ہی بات کی، کوئی تفصیل نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، رب تجھے شفا بھی عطا فرما دے گا، لیکن فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، وہ شدید بیمار ہے، بیمار کو غرض کس چیز سے ہوتی ہے؟ شفا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے اگر تو صبر کرے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گزارا مرگی کے ساتھ ہی کرے، تو میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا ان کا یقین تھا، کیا انہیں اطمینان قلبی تھا، کیا قرار والے لوگ تھے۔ کہنے لگی سونیا مجھے مرگی قبول ہے۔ عورتیں کم حوصلے والی ہوتی ہیں، بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے مرگی قبول ہے، آپ میرے لیے دعا کر دے رب مجھے جنت عطا کر دے۔ مجھے مرگی، میں بتا چکا ہوں کہ انسان کوئی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، لیکن اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں بیمار رہ لوں گی۔ کرنے لگی حضور بس ایک دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود کے بعد حصوں سے کپڑا ہٹتا ہے تو میری ستر کئی دفعہ قائم نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ یہ دعا کر دے میرا کپڑا قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی،
صحابیات کہتی ہیں کہ شدید مرگی بھی ہوتی تھی پر اس کا دوپٹہ بھی نہیں سرکا کرتا تھا، ہر چیز قائم۔ اب جو اعزاز ملا نا، جو اطمینان قلبی ملا، جو دولت سکون ملی، جو راحت ملی انہیں، وہ اللہ رسول کے وعدے پہ ملی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کوئی نیا مسلمان ہونے والا آ کے ہم سے پوچھتا تھا نا کہ کوئی جنتی دکھاؤ، تو آپ فرماتے ہیں ہم جا کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر نکلتی تھی، کہتی تھی خیر ہے، تو ہم نے کہا اماں یہ بندہ کہہ رہا تھا جنتی دیکھنا ہے، تو آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے نا، تو ہم جنتی دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ اطمینان قلبی کسی اور چیز کا نام ہے، ڈھارس کسی اور چیز کا نام ہے۔ اب بات کو سمجھیں، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے گھر کے اندر جو اطمینان قلبی دیا، سکون دیا، قرار دیا، میں تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ حضور نے گھر کے اندر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں حضور کے ساتھ گیا سیدہ فاطمہ کے گھر میں، نبی کریم علیہ السلام نے اجازت مانگی، کہا فاطمہ کہو تو اندر آ جاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں سر ڈھانپنے کے لیے، کوئی معقول کپڑا نہیں، چھوٹی چادر ہے۔ تو رسول کریم نے اپنی چادر مبارک اتار کے تو اندر بھیجی، فرمایا اپنا بدن چھپاؤ اچھے طریقے سے، تمہیں آیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے تو سیدہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، حضور میرے پاس کوئی ایسا موٹا کپڑا نہیں جس سے میں آپ کے آنے پر سر کو چھپا لیتی۔ اب انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ بظاہر جو انہوں نے یہ فقر اختیاری تھا، مجبور تو تھے نہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ حضور میں اس وقت فقر میں ہوں، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں۔ میرے رسول پاک کا جواب کیا ہے؟ آج اگر میری بیٹی مجھ سے یہ بات کرتی ہے، آپ کی بیٹی بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری اس مشکل کو آسان کرے، اللہ تجھے برکت دے، تیرے گھر میں روزی کھلی آ جائے، دعا ہی دیں گے نا، اور دینی بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں۔ لیکن جو اطمینان قلبی ہے وہ اور شے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں کہ قیامت کے دن تم ساری جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس بات پہ راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی؟ تو جناب بلال حبشی کہتے ہیں بی بی صاحبہ تو اٹھ کے بیٹھ گئی، تھوڑی قریب ہو گئی، طبیعت اشاش بشاش ہو گئی، تو فٹافٹ پوچھنے لگی حضور پھر حضرت مریم کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ ان کو بھول گئی غربت، انہیں فاقہ بھول گیا، کپڑا میرے پاس نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کیا بنے گا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی نا، تم تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔